هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ سرور دو جہاں فخر رسولاں سیاہ لامکاں مالک این و آن جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. كما برأت وصبا باللمس راحته اطلقت آربا من ربقة اللمم. بشرى معشر الاسلام ان لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل اے دی مدد کعب اے ایما مدد آہ از قافل اے اہل دلاں بس دورم ناقام را نبوت جست خودی خاں مدد انتظار کرم تست من عینی را خدا بین و خدا جو و خدا دا مدد. اور حضور شاہ اہل احمد اچھی میاں فرماتے ہیں غوث اعظم غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانند گر مانند شب مانند شب دیگر نمی مانند. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام عشق و محبت کہتے ہیں نظم گور میں میزان پہ سرے پل پہ نہ چھوٹے کہیں ہاتھ سے دامان معلا تیرا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی سامعین محترم حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر کے فیض و کرم سے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. اصل خطاب اور بیان تو حضور سیدی سلیم بابو صاحب قبلہ کا ہوگا. چند منٹ کے لیے سماعت کریں. دیکھیے یہ شادی کی تقریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کا یہ سنہرا موقع دکھائے. آمین. اور جن بچے بچیوں کا اب تک رشتہ نہیں ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی غیب سے اہتمام فرمائے. نیک رشتوں کا اہتمام فرما دے. شادی ہر دھرم والا ہر مذہب والا کرتا ہے. الگ الگ رسم و رواج کے ساتھ شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہر دھرم اور ہر مذہب میں بغیر شادی اور نکاح کی اولاد کو حرامی کہا جاتا ہے. حرامیوں کی تعداد یورپ میں سب سے زیادہ ہے. اور گستاخ رسول کی ایک نشانی اللہ نے قرآن مجید میں حرامی بتائی ہے. اس لیے گستاخیاں وہاں سے زیادہ نکلتی ہیں. اب کچھ حرامیوں کی تعداد ہندوستان میں بھی بڑھ رہی ہے. اس وجہ سے اب گستاخیاں یہاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں. کسی بھی مذہب والا ہو اگر نطفہ صحیح ہوتا ہے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کی قدر ہر مذہب میں ہے. کریکٹر کی
کا احترام ہر دھرم میں ہے. ہر دھرم والے کریکٹر لیس لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. تو اخلاق والے کا ادب و احترام اور لحاظ ہر دھرم اور مذہب میں کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اسلام میں بھی، بلکہ داعی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود سراپا اخلاق بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن میں اللہ ان کے اخلاق کو خود بیان فرما رہا ہے. انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کا خلق عظیم تو قرآن کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی بھی کوئی شہادت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی سند ہے؟ جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی وزن والی ہوتی ہے. لیکن یہ تو آدمی کی بات ہے، مگر یہ تو خالق کائنات ہے. جہاں وہم و گمان کا کوئی شائبہ نہیں، وہ فرماتا ہے کہ بے شک محبوب آپ کی اخلاق بہت بلند. اسی کی ترجمانی امام عشق و محبت نے کی نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، سبحان اللہ. تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہی نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک جگہ اس جو ہے جملے کی خوبصورتی اور حسن تضاد اس طرح سے بیان فرمایا، اللہ اکبر، کہ خلق تمہارا عظیم، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تینوں میں اگر زبر زیر نہ ہو تو بے پڑھا پڑھ ہی نہیں سکتا. صحیح غلط تو بات دور کی ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا. خا لام قاف تینوں میں ہے، مگر یہ حرکات کے پھیر سے معنی بدل جاتے ہیں، اور یہ تو کمال میرے امام ہی کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام ہی کا کمال ہے. سبحان اللہ. ایک مصرے کے اندر اور پڑھیے تو ایک شعر کے اندر ایسا حسن پیدا کر دیتے ہیں کہ مانوی اعتبار سے بھی وہ جملہ وزندار ہو جاتا ہے، تخلیقی اعتبار سے بھی خوبصورت بن جاتا ہے. اور اردو معلّہ پکار کر کہتی ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر، نعرے رسالت اور نعرے خلق تمہارا عظیم، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہو گیا کہ آپ کا خلق، آپ کے اخلاق، آپ کے کریکٹر بہت ہی بلند و بالا ہے. اور فرماتے ہیں خلق تمہاری جمیل، یعنی آپ کی بناوٹ بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا آپ چاہتے تھے ایسا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. اور پھر آگے فرماتے ہیں خلق، یعنی ساری مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا. ساری مخلوق آپ کی گدا ہے، اور آپ خلق کے حاکم، رزق کے قاسم. اللہ اکبر. خلق کا حاکم بنا دیا اور رزق کا قاسم بنا دیا. اب جو ملے گا وہ تم ہی سے ملے گا. آپ پر کروڑوں درود، آپ پر کروڑوں سلام. تو دوستو، اخلاق چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے کریکٹر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی گھر سے باہر کی زندگی ہو، گھر کے اندر کی زندگی ہو.
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیے، پڑھیے، سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی اہل بیت کے ساتھ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی، ان کے لطف و کرم والی زندگی، بیویوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک اس کو بیان فرماتی ہے۔ ان من اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ اس حدیث کو خود عائشہ نے روایت کیا، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اس حدیث کو بیان کیا۔ آپ سوچئے اپنی ازواج کے سامنے خود بیان کر رہے ہیں کہ تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہو۔ اللہ اکبر، اس بات کو آگے کون بڑھا رہا ہے؟ خود ان کی بیوی بڑھا رہی ہے۔ تو آپ سوچئے ان کا اخلاق کتنا بہترین ہوگا اپنی اہل و عیال کے ساتھ۔ اور آپ خود فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنی اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر دوستو، اپنی اہل و عیال کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی نشانی بتایا ہے اور تکمیل ایمان سے تشبیہ دی ہے۔ تو گرامی قدر دوستو، اگر اخلاق کے ساتھ مرد عورت دونوں رہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ وہ رشتہ ہے کہ میرے آقا نے جس رشتے کو کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کی برکتیں اس جوڑے کو ضرور ملے گی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی کو گزارے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میاں بیوی کے رشتے کو ہر ایک نے الگ الگ رنگ اور ڈھنگ دیا ہے، کسی نے کس سے تشبیہ دی، کسی نے کس سے مثال دی، لیکن قرآن نے اس رشتے کو جو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے، اللہ اکبر، کتنا شاندار طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، اس سے کامل کوئی جو ہے بیان اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ ہن لباس لکم، مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، پہلے تثنیہ کا صیغہ ہن لباس لکم، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، عورتیں تمہارا لباس ہے اے مردو، وانتم لباس لہن، اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ پتہ کیا چلا؟ لباس روز اول سے جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے لباس کی اہمیت ہے۔ لباس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت آدم جب جنت سے مرضی مولا سے جب نکالے گئے، مشیت الہی کے تحت ان کو جنت سے نکالنے کا حکم ہوا، تو خود حضرت آدم لباس تلاش کر رہے تھے، جنت میں لباس تلاش کر رہے تھے، کیونکہ جنتی لباس کو جب ان سے لے لیا گیا تو روایتوں میں پڑھتے ہیں، تفسیروں میں آتا ہے کہ انجیر کے پتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جھکاؤ کیا، حضرت آدم نے ان پتوں کو لے لیا اور اس کا لباس بنا لیا۔ تو انجیر کا ساتھ جنت سے ہے انسان کا، اور دنیا تک ساتھ ہے۔ ہاں، اس لیے انجیر کا استعمال کیا کرو، کہ مردانہ قوت کو بھی بڑھاتا ہے اور کمزوروں کو بھی دور کرتا ہے، اور خالص صاف اور ستھرا خون پیدا کرتا ہے انجیر۔ بہرحال تو آپ میں ابھی حکمت بیان نہیں کرتا ہوں، عرض کرنا مطلب یہ ہے کہ لباس کی اہمیت روز اول سے ہے، اور لباس کی اہمیت اب تک ہے۔ لباس پہلے بھی اور آج بھی ستر پوشی کا کام کرتا تھا، عیب چھپانے کا کام کرتا تھا۔ لباس ستر پوشی کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ لباس پہلے بھی اور آج بھی گرمی اور ٹھنڈی کے ماحول سے بچاتا ہے۔
گرمی میں آپ گرمی کے اعتبار سے لباس پہنتے ہیں، ٹھنڈی میں آپ ٹھنڈی کے اعتبار سے لباس پہنتے ہیں۔ لباس حسن بڑھاتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ لباس پر ہوتا ہے۔ تو لباس ایک چھپانے والی چیز، لباس حسن بڑھانے والی چیز، لباس موسم کے نقصان سے بچانے والی چیز، لباس زیب و زینت کی چیز ہے، لباس عزت بڑھانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا لباس عورتیں مردوں تمہارا لباس ہے، اور اے عورتوں تم مردوں کا لباس ہو۔ اب اندازہ کیجئے کیا اس سے بھی بڑی کوئی تعریف ہم آہنگی ہو سکتی ہے اس جملے سے زیادہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب لباس کا، ظاہر بات ہے کہ اب ہمارا لباس عورت کا لباس ہم، تو ہمارا لباس جو ہے، ہمارا لباس گندا کب ہوگا؟ جب ہم گندا کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو بے عزت کر رہے ہیں، ہم بیوی کو ذلیل کر رہے ہیں، لیکن وہ لباس تو ہمارا ہے۔ کون ہو رہا ہے ذلیل؟ خراب کون ہو رہا ہے؟ حسن کس کا ختم ہو رہا ہے؟ زمانے کی تند و تیز ہوائیں کسے نقصان پہنچائیں گی؟ اسی طرح سے عورت چاہتی ہے کہ ہم مردوں کو سخت اور سست کہہ ڈالیں، ہم اس کی توہین کریں، بے جا اس سے مطالبات کریں، اس سے تکلیفیں دیں۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس سے بدلہ لے رہے ہیں، ہم اسے تکلیف پہنچا رہی ہے، لیکن یہ مرد لباس کس کا ہے؟ عورت کا ہے۔ تو بے عزت تو عورت ہو رہی ہے، ذلیل تو وہ ہوگی، خرابی تو اس کے اندر پیدا ہوگی، کیونکہ جو نسبت ٹھہری اس کی میاں کے ساتھ۔ اسی لیے میاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مفہوم ہمیں دیا، عنوان جو ہمیں دیا، اگر اس کو نبھاتے رہے ہم عورت کو اپنا لباس سمجھ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارے، وہ مرد کو اپنا لباس سمجھ کر کے زندگی گزارے، تو انشاءاللہ العزیز دونوں کے گھر کی باتیں گھر میں رہ جائیں گی، گھر کا دکھ بھی گھر میں رہ جائے گا، گھر کی تکلیفیں پریشانیاں بھی گھر میں رہ جائیں گی، اور سکھ دکھ کے ساتھ یہ زندگی کا سفر ان کے لیے بہترین بنتا ہوا نظر آئے گا۔ دن سب کے لیے برابر نہیں ہوتے ہیں، کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم، کبھی تیزی، کبھی مندی چلتی رہتی ہے۔ یہی حال گھر کا بھی ہوتا ہے، کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن دونوں ماحول کو نبھا کر کے چلنا یہ سمجھدار میاں بیوی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آج زیادہ تر معاملات بگڑتے ہیں ناسمجھی کی بنا پر بگڑتے ہیں، یا کچے کان کے ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پریوار میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں سب ہمارے خیر خواہ ہوں، بدخواہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کی بہترین زندگی کو کوئی بہتر دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس میں مرچ لگانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب کچے کان کا انسان بنتا ہے، حدیث پاک میں کہا گیا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ کر لے۔ اس لیے کوئی ڈیسیژن لینے سے پہلے، خصوصاً میاں بیوی اپنے درمیان یا قریبی رشتہ داروں کے درمیان کوئی ڈیسیژن لینے سے پہلے کسی بات کی تحقیق کر لے، بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کرے، اور ہر وہ فیصلہ جو جلد بازی میں کیا جاتا ہے اس کا انجام پچھتاوا اور افسوس ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچو، مشورہ لو، اس کے بعد پھر فیصلہ کرو۔ اگر کوئی کسی کی غلط بات تم تک پہنچاتا ہے، قریبی رشتہ دار کی، یا میاں کو بیوی کے پاس، یا بیوی کی میاں کے پاس کوئی بات پہنچاتا ہے، اس کی بات پر اعتبار اور بھروسہ نہ کرے، اس کی تحقیق کرے، کیونکہ اگر وہ انسان آپ کا ہمدرد ہوتا تو وہ یہ بات تم کو کہتا ہی نہیں، وہ چھپا دیتا۔ اس لیے ایسی باتیں جو پہنچانے والے کہ کہتو تو نے کہتی تھی، یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ جس سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، یہ نہ سمجھے
کہ ہم تک جو باتیں دوسروں کی پہنچاتا ہے وہ ہمارا ہے، اگر وہ تمہارا ہوتا تو تمہارے دل کو تکلیف ہی نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک شخص آ کر کہتا ہے حضور فلاں آدمی آپ کی برائی کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس نے تو تیر اٹھا کر کے پھینک دیا تھا، مگر اس تیر کو میرے سینے میں تم نے بھونکا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا حضور فلاں آدمی آپ کو گالی دیتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو تو چغل خور ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تو بہتان باندھ رہا ہے، دونوں طرف سے مردود ہے میری نزدیک تو۔ وہ شرمندہ ہو کر کے چلا گیا۔ اگر یہ ہمارا مجاز بن جائے تو ہمارے بزرگوں کا مجاز تھا کہ اگر کوئی ہمارے عزیز کی کوئی ہمارے پاس فریاد کر رہا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہے کہ آپ کے بارے میں وہ آپ کا دوست ایسا کہتا تھا، کہ تمہارا شوہر ہے بیوی تمہارے بارے میں ایسا کہتا تھا، ہے نا، اس طرح کی باتیں اگر کوئی لا رہا ہے تو سمجھئے وہ آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، آگ کو بجھانا نہیں چاہتا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے پریوار کے اندر جو ہے آگاہ رہیں، متنبع رہیں۔ تو گرامی قدر دوست اور عزیزو، مختصر سی بات یہ ہے کہ نکاح اسلام کے اندر بہت ہی محترم رشتہ ہے، عظمت والا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو نبھانے میں بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ازدواج زندگی کو نبھانے والے میاں بیوی کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر اپنے اہل و عیال کے رزق کی تلاش میں کوئی نکلتا ہے اور مر جاتا ہے تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے، حلال لقمہ کھلانے کے لیے دنیا میں کوئی ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے عزت کی جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر محمد کی صاحبزادی کا عقد مسنون انشاءاللہ آئندہ کل ہونے والا ہے، اللہ ان کی زندگی کو بہتر بنائے، خوشگوار بنائے، اور یہ ہونے والے جوڑے میں اللہ محبت عطا فرمائے، دونوں خاندان قبیلوں میں الفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مجھے یقین ہے ضرور